اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان میں ایک ملزم کا ٹھیکیدار بہرام تھا اور دوسری گواہ مقتول کی زیریں منزل والی ایک کرایہ دار زبیدہ بائی تھی۔ بہرام نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جج سے اجازت لے کر جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وکیل استغاثہ لگ بھگ 15 منٹ تک گھما پھرا کر گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا اور وہ وکیل استغاثہ کے حسب منشا جواب بھی دیتا رہا۔ اس ساری جرح بحث میں کوئی کام کی ایسی بات موجود نہیں تھی جسے آپ تک پہنچانے کے لیے میں کتاب کے قیمتی صفحات کا استعمال کروں۔ وکیل استغاثہ کا سارا زور یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ ملزم بہت ہی چالاک شخص تھا۔ وہ مقتول کی بیٹی سے ملنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تراشتا رہتا تھا اور بہرام سے اس نے کئی مرتبہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی اسی علاقے میں لگائے۔ وہ میٹر ریڈری کے لیے کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے بہرام والے کٹہرے کے قریب آ گیا۔ میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر استغاثہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صرف ایک سوال کیا: بہرام صاحب، کیا آپ ملزم سے کسی قسم کی کوئی دشمنی رکھتے ہیں؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ میں نے جرح موقوف کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرام کو عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب اس کی جگہ وٹنس باکس میں زبیدہ بائی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ زبیدہ بائی نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وکیل استغاثہ نے اس گواہ پر کوئی خاص جرح نہیں کی تھی، حالانکہ زبیدہ بائی ایک حوالے سے اس کیس میں آئی وٹنس یعنی چشم دید گواہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اس بات کی دعوے دار تھی کہ اس نے وقوعہ کے روز ملزم کو مقتول کے گھر سے بڑی افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا۔ بہرحال وکیل استغاثہ نے زبیدہ بائی کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹہرے کے قریب آیا۔ میں زبیدہ بائی کو رسمی سے سوالات تک محدود نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات تک خاموش نظر سے اس کی شخصیت، سراپا اور چہرے کے خال اور خط کا جائزہ لیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سوال کیا: زبیدہ بائی، آپ کو مقتول کے کرایہ دار کی حیثیت سے اس پورشن میں رہتے ہوئے کم و بیش کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا: آنے والی گرمیوں میں پورے 4 سال ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ کو مقتول یا اس کی فیملی سے کسی قسم کی کوئی بڑی شکایت پیدا ہوئی؟ مقتول سے ہمیں صرف ایک ہی شکایت تھی، اس نے بتایا، جس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کیا آپ کی مذکورہ شکایت کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی: وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس گھر میں کل 3 فیملیز آباد تھیں، یعنی بالائی منزل پر مقتولہ اور زیریں منزل کے 2 پورشنز میں ہم لوگ اور قدیر بٹ کی فیملی، لیکن بجلی اور گیس کا استعمال مشترکہ تھا۔ پورے گھر میں بجلی اور گیس کی سپلائی کے لیے صرف ایک میٹر نصب تھا۔ جو بھی ہر ماہ بل آتا، مقتول اس رقم کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، جو کہ سراسر ناانصافی والی بات ہے۔ مقتول کی فیملی 11 افراد پر مشتمل تھی اور ان کے ہاں مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا، لہٰذا بجلی اور گیس کا استعمال کرایہ داروں کی نسبت زیادہ تھا۔ ہم میاں بیوی اور 2 بچے ہیں۔ بٹ صاحب کی فیملی تو صرف 2 افراد پر مشتمل ہے، ان کے ابھی تو بچے بھی نہیں ہیں۔ ہم دونوں کرایہ دار مجموعی طور پر جتنی بجلی اور گیس استعمال کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ استعمال صرف مقتول کی فیملی کا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ زبیدہ بائی کی غیر متعلق وضاحت کو میں نے پوری توجہ سے سنا۔ جہاں مالک مکان کرایہ داروں کے ساتھ ایک ہی عمارت میں رہائش پذیر ہو، وہاں بجلی، پانی اور گیس کے استعمال کے حوالے سے ایسی شکایات اور مسائل اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ میں زبیدہ بائی کو براہ راست زیر سماعت کیس کی طرف لے آیا۔ زبیدہ صاحبہ، آپ اس کیس میں ایک حوالے سے چشم دید گواہ ہیں۔ وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے گھر سے بڑی افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا، جس سے آپ کو ایسا لگا کہ بالائی منزل پر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا: میں نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا، بلکہ جب میری اس پر نگاہ پڑی تو یہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ یہ اوپر کیا کرنے گیا تھا۔
اور یوں گھبراہٹ بھرے انداز میں رخصت کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اس کا کام تو میٹر چیک کرنا تھا جو زیریں منزل پر سیڑھیوں کے شروع میں دیوار پر لگا ہوا ہے۔ میں نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم شکیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استغاثہ کی معزز گواہ زبیدہ بائی سے سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے وقوعہ کے روز آپ نے اسی شخص کو سیڑھیوں کے راستے افراتفری کے عالم میں بالائی منزل سے زیریں منزل کی طرف آتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، مجھے 100% یقین ہے۔ آپ وقت کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت دن کے 2 یا 2:30 بجے ہوں گے۔ کیا اس وقت آپ کے شوہر گھر میں موجود تھے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ فاروق کی فرنیچر کی دکان ہے، وہ صبح 10-11 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر رات کو 8 بجے کے بعد ہی واپس لوٹتے ہیں۔ زبیدہ بائی، وقوعہ کے روز جب آپ نے ملزم کو مقتول کی سیڑھیاں اترتے دیکھا، اس وقت آپ کہاں کھڑی تھیں اور کیا کر رہی تھیں؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ زبیدہ بائی نے جواب دیا، میں اس وقت اپنے پورشن کے داخلی دروازے میں کھڑی تھی۔ مقتول کے گھر کی مکانیت کچھ اس طرح تھی کہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوں تو 5 فٹ دائیں سے بائیں خالی جگہ تھی۔ اسے آپ ایک طرح سے عمارت کا صحن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جگہ دراصل زیریں منزل والے پورشنز میں ہوا کی آمد و شت کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔ اس کے بعد عمارت کے وسط سے بالائی منزل کے لیے زینہ چڑھتا تھا۔ اس زینے کی ابتدا میں دونوں جانب زیریں منزل پر واقع پورشنز کے داخلی دروازے تھے۔ زبیدہ بائی نے اسی دروازے کا ذکر کیا تھا۔ بلڈنگ کا مین گیٹ تو بند رہتا تھا، لیکن اس گیٹ کے اندر بنا ایک پٹ کا چھوٹا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا تاکہ تمام لوگ اپنی مرضی سے اندر باہر آ جا سکیں اور کسی کو کسی کے لیے گیٹ نہ کھولنا پڑے۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اپنے دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھیں؟ میں دراصل کچرے والی ٹوکری کو باہر رکھنے آئی تھی، زبیدہ نے جواب دیا۔ سویپر عموماً دوپہر کے بعد کچرا اٹھانے آتا ہے اور میں دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی عادی ہوں۔ اگر کچرے والی ٹوکری باہر نہ رکھی جائے تو وہ خواہ دروازہ بجا کر نیند خراب کر دیتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، سویپر دوپہر کے بعد تو آتا ہے لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وہ 2 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ وہ دراصل میونسپل کارپوریشن کا ملازم ہے۔ صبح وہ سرکاری ڈیوٹی پر جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور وہ اکثر و بیشتر گول بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وقوعہ کے روز اس نے چھٹی کر لی تھی۔ زبیدہ بائی خاصی باتونی عورت تھی۔ ایسے لوگ ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کر پاتے اور ادھر ادھر کی زیادہ سناتے ہیں، اور ان کی یہی فضول گوئی بعض اوقات بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ غیر متعلقہ باتوں میں غیر محسوس طور پر کوئی کام کی بات بھی بول جاتے ہیں۔ زبیدہ بائی بھی ایسی ہی عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کی سیڑھیوں سے افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا، کیا یہ اوپر بھی آپ کے سامنے ہی گیا تھا؟ جی نہیں، میں نے اسے اوپر جاتے نہیں دیکھا تھا، البتہ وہ الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر یکا یک خاموش ہو گئی۔ البتہ کیا زبیدہ بائی؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولی، میں نے ملزم سے تھوڑی دیر پہلے چمکی کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ چمکی؟ میں نے با آواز بلند دہرایا، یعنی مقتول کی پڑوسن روبینہ عرف چمکی، جس کا شوہر سعودی عرب گیا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں اسی عورت کی بات کر رہی ہوں۔ زبیدہ بائی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ چمکی کو آپ نے کتنے بجے مقتول کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے وہ 1 اور 1:30 بجے کا کوئی وقت تھا۔ چمکی مقتول کے گھر کیا لینے گئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم وہ ادھر کیوں گئی تھی؟ زبیدہ بائی بیزاری سے بولی، مقتول کی بیوی بسم اللہ بیگم سے آج کل اس کی بڑی گہری دوستی ہے، وہ اسی سے ملنے گئی ہوگی۔ زبیدہ بائی کے لہجے میں موجود طنز کو میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا، لہٰذا حقیقت تک رسائی کے لیے میں نے اس سے استفسار کیا، آپ کے انداز سے جھلکتا ہے کہ چمکی کا آپ کے گھر آنا جانا نہیں، کیا آپ کی اس سے دوستی نہیں یا کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ جب دوستی نہیں تو پھر ناراضگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مقتول کی پڑوسن کرایہ دار روبینہ عرف چمکی کے بارے میں نے تفصیلی معلومات جمع کر لی تھیں۔ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ زبیدہ بائی کے منہ سے اس کا ذکر نکل آیا۔
ورنہ مجھے از خود اس کردار کو زیر سماعت کے اس میں داخل کرنا تھا۔ میں نے زبیدہ بائی سے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں آپ چمکی کو پسند نہیں کرتی، کوئی بھی گھر بار والی عورت اسے پسند نہیں کر سکتی۔ اس بار زبیدہ بائی کے لہجے میں ناپسندیدگی کے ساتھ ہلکی سی نفرت بھی شامل ہو گئی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیوں؟ چمکی میں ایسی کون سی خرابی ہے؟ یہ بڑی خطرناک عورت ہے جناب، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، خطرناک کن معنوں میں؟ وہ متذبذب لہجے میں بولی، موصوفہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے جناب۔ میرا مطلب ہے اسے دوسری عورتوں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے کا مرض لاحق ہے۔ اللہ ہر شوہر کو ایسی عورتوں سے بچائے، یہ گھر اجاڑنے کی بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ اس نے لمحے بھر کو خاموش ہو کر ایک جھرجھری لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اس کی اسی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں آمد و رفت کا موقع نہیں دیا۔ میں فاروق اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش اور خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور اس پرسکون زندگی میں کسی قسم کا کوئی انتشار برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ کیا مقتول کی بیوی چمکی کی اس کوالٹی سے واقف نہیں تھی؟ استغاثہ نے زبیدہ بائی کو ملزم کے حوالے سے ایک چشم دید گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا تھا، لیکن میں نے اپنی مہارت استعمال کرتے ہوئے انتہائی غیر محسوس انداز میں اس کا اسٹیئرنگ اپنے مقصد کی جانب گھما لیا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، واقف ہونا تو چاہیے، بسم اللہ بیگم نے ماشاءاللہ 9 بچے پیدا کیے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے مقتول کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے تھی۔ وہ کوئی بدھو قسم کی عورت بھی نہیں کہ چمکی کے تیوروں کو نہ پہچانتی ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ چمکی کو اپنے گھر میں آزادانہ آنے جانے دیتی تھی تو یقیناً اس نے اس حوالے سے کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ممکن ہے یہ سوچ رکھا ہو، میں نے گرا لگاتے ہوئے کہا کہ مقتول تو اب عمر کی اس منزل کو پہنچ چکا ہے جہاں ایسے چونچلوں کی طرف دھیان نہ جاتا ہو۔ بس رہنے دیں، زبیدہ بائی نے اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، مردوں کی ایک خاص نفسیات ہوتی ہے، جوں جوں ان کی عمر کا آفتاب ڈھلنے لگتا ہے ان کی حرص اور ہوس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مادودے چند کو چھوڑ کر۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ جملہ ادھورا چھوڑنے کا انداز بتاتا تھا کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں مقتول کی بیوی کو خبردار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہوں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں دوسروں کے معاملات میں دخل دینا پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ میں نے ستائشی نظر سے استغاثہ کی گواہ کو دیکھا اور پوچھا، وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو 2-2:30 بجے جائے وقوعہ سے گھبراہٹ کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا، لیکن آپ کو اس کی آمد یا وقت آمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ازیں علاوہ آپ نے اسی روز 1 اور 1:30 بجے کے درمیان مقتول کی پڑوسن روبینہ عرف چمکی کو مقتول کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، چمکی کی واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یعنی آپ نے چمکی کو مقتول کے گھر سے واپس جاتے نہیں دیکھا تھا؟ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، زبیدہ بائی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا چمکی کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس روز مقتول کے تمام بچے اپنے ماموں کے ساتھ حیدرآباد گئے ہوئے تھے اور مقتول کی بیگم بھی اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی چلی گئی تھیں؟ میں چمکی کی معلومات سے واقفیت نہیں رکھتی۔ کیا آپ خود یہ حقیقت جانتی تھیں؟ مجھے صرف اتنا پتہ تھا مقتول کے بچے اپنے ماموں کے ہمراہ گئے ہیں۔ زبیدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کہاں گئے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی خبر تھی کہ مقتول کی بیگم نیو کراچی گئی ہوئی ہے۔ اوکے، میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے گواہ سے استفسار کیا۔ استغاثہ کی عمارت اس نقطے پر کھڑی ہے کہ ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلی کے درمیان پیار محبت کے معاملات چل رہے تھے، اور ملزم اکثر و بیشتر موقع پا کر نیلی سے میل ملاقات بھی کر لیتا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میں نے بتایا ہے نا، میں اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہوں، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ دوسروں کی ٹو میں رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، میں اسے گناہ کبیرہ سمجھتی ہوں۔ اس کیس سے پہلے مجھے ملزم اور نیلی کے معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔
میں تو ملزم کو صرف ایک میٹر ریڈر سمجھتی تھی اور اسی لیے وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، اسی لیے مجھے شدید حیرت بھی ہوئی تھی کہ ملزم مقتول کے گھر کیا لینے گیا تھا اور یوں افراتفری میں وہ فرار کیوں ہو رہا ہے۔ زبیدہ بائی کچھ زیادہ ہی اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ثابت ہوئی تھی۔ بہرحال اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا، زبیدہ صاحبہ، وہ بات دراصل یہ ہے کہ ملزم کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ نیلی حیدرآباد گئی ہوئی ہے۔ وہ اس سے ملنے اوپر پہنچا اور زندہ نیلوفر کے بجائے جب اس کا سامنا مقتول کی لاش سے ہوا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ پھر اسی گھبراہٹ میں وہ جائے وقوع سے فرار ہوا تھا۔ اچھا، اس نے بڑے گھمبیر اور پراسرار انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی، جیسے میں نے اسے کسی عالمی راز سے آگاہ کر دیا ہو۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، میں یہ چاہوں گا کہ کیس کی آئندہ پیشی کسی ایسے دن رکھی جائے جب معزز عدالت میں کسی اور کیس کی سماعت نہ ہو یا ایک آدھ کیس ہی ہوتا ہو، تاکہ ہمارے کیس کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ آپ ایسا کسی خاص وجہ سے چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا۔ جناب عالی، آنے والی پیشی پر میں نے استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور مقتول واحد علی کی بیوہ بسم اللہ بیگم کو شہادت کے لیے پیش کرنا ہے۔ مذکورہ گواہ پر میری جراح طوالت بھی کھینچ سکتی ہے۔ اس روز میں ملزم کو مجرم ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جج نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، مسٹر بیگ، آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ناٹ ایٹ آل یور آنر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر کے در حقیقت میرے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بیگم پر جراح خاصی سیر حاصل ہونی چاہیے۔ استغاثہ کی اس اہم گواہ کے اس حوالے سے انفرادیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے مقتول کی لاش کو اسی نے دیکھا تھا۔ جب وہ نیو کراچی سے واپس لوٹی تو اس کے شوہر کو قتل کیا جا چکا تھا، اور میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور آئندہ پیشی پر میں بھی ایک چھوٹا سا آئٹم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئٹم؟ جج نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یس یور آنر، میرے فاضل دوست کا دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر میرے موکل کو مجرم ثابت کر کے دکھائیں گے۔ میرا آئٹم اسی سلسلے کا توڑ ہے۔ میں اپنے موکل کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ مسٹر بیگ، کیا آپ یقیناً اپنے توڑ سے ملزم کو بے قصور ثابت کر کے دکھائیں گے؟ جی ہاں، میں نے سر کو تعظیمی جنبش دی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نہ صرف یہ کہ میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، بلکہ مجھے یقین ہے میں مقتول واحد علی کے اصل قاتل کو بھی بے نقاب کر کے دکھا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ اصل قاتل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ ایبسلیوٹلی یور آنر، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، لیکن میں آئندہ پیشی سے پہلے اس سلسلے میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ اٹس اوکے مسٹر بیگ، جج نے بردبار لہجے میں کہا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھنوں اور اندیشوں کا ایک جال سا پھیل گیا تھا، اور کچھ ایسی ہی کیفیت آیو کریم بخش کی بھی تھی۔ وہ بھی مجھے خدشات اور تفکرات میں گھرا ہوا نظر آیا۔ میں نے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے جو خاص آئٹم پیش کرنے کی بات کی تھی، اس نے مخالف دھڑے کو واقعتاً پریشانی میں ڈال دیا تھا، جو میرے لیے طمانینت کا باعث تھا۔ میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوا۔ یور آنر، میں نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، معزز عدالت سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر مقتول کی بیوہ بسم اللہ بیگم کے علاوہ اس کی پڑوسن روبینہ عرف چمکی کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ چمکی کو کیوں؟ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ اس کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، لیکن آپ نے یہ تعلق نبھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی میرے فاضل دوست، میں نے قدرے جارحانہ انداز میں کہا۔ استغاثہ کی ایک اہم گواہ زبیدہ بائی نے وقوع کے روز اسی چمکی کو جائے وقوع یعنی مقتول کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اینی ہاؤ، میں نے جملہ ادھورا چھوڑا، ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، چمکی کے اس کیس سے تعلق پر بعد میں بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ فی الحال تو اسے اپنے آئٹم میں ایک کردار کی حیثیت میں شامل کرنا چاہتا ہوں، چمکی کو بھی اور زبیدہ بائی کو بھی۔ اس لیے اگر آئندہ پیشی پر یہ دونوں کردار عدالت کے کمرے میں موجود ہوں
تو میرے آئٹم کا لطف دوبالا ہو جائے گا. ڈیٹس آل یور آنر. جج نے میری فرمائش پوری کرنے کے احکام جاری کر کے عدالت برخاست کر دی. منظر اسی عدالت کا تھا. وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ بسم اللہ بیگم کھڑی نظر آ رہی تھیں. وہ ایک عام سی شکل و صورت کی مالک عورت تھی. کثرت زچگی نے اس کی مجموعی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا. اس وقت اس کے چہرے پر بیوہ کی مخصوص افسردگی جھلک رہی تھی. میں نے اس کی عمر کے بارے میں 48 کا محتاط اندازہ قائم کیا. میرے خیال میں اگر وہ 2 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 اولادوں سے آگے نہ بڑھی ہوتی تو اس کی صحت ایسی مخدوش اور وہ خود قسم پرسی کی حالت میں دکھائی نہ دیتی. میری مطلوبہ دیگر دونوں عورتیں بھی اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھیں. زبیدہ بائی سے تو گزشتہ پیشی پر بھرپور ملاقات ہو گئی تھی. اب میرا فوکس یعنی میری نگاہ کا فوکس روبینہ عرف چمکی پر تھا. مجھے معلوم تھا کہ چمکی کی عمر 35 سے متجاوز ہے، لیکن وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ تیکھے اور پرکشش نکوش کی حامل ایک جاذب نگاہ اور نظر فریب عورت تھی. زبیدہ بائی نے پچھلی پیشی پر اس کی جس اسپیشل کوالٹی کا ذکر کیا تھا، اگر اس میں کوئی کلام نہیں تھا تو پھر میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اسے اپنے عزائم میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہوگی. زبیدہ بائی اور چمکی آپس میں خاصے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھیں. چمکی نے دوسری طرف رخ کر رکھا تھا. وہ زبیدہ بائی کی جانب دیکھنے کی روادار نظر نہیں آتی تھی، اور اس کا واضح سبب یہی تھا کہ زبیدہ بائی نے اس کے بارے میں جن زرعی خیالات اور خسائل کا ذکر کیا تھا وہ رپورٹ چمکی تک پہنچ گئی تھی. جج کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا. جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا، مسٹر بیگ، پہلے استغاثہ کی گواہ کا بیان ہوگا یا آپ اپنا آئٹم پیش کریں گے؟ کیا آپ دونوں وکیل حضرات اس سلسلے میں آپس میں کچھ طے کر چکے ہیں؟ ہمارے بیچ کچھ طے نہیں ہوا جناب عالی، میں نے بڑی رسان سے جواب دیا. لیکن اگر پہلے گواہ کا بیان ہو جائے اور وکیل سرکار گواہ پر جرا کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. میں اپنا آئٹم اس کے بعد پیش کروں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ استغاثہ کی گواہ پر جرا نہیں کریں گے؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور جرا کروں گا جناب عالی، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، مگر آئٹم کی پیشکش کے بعد. اوکے مسٹر بیگ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی. اس کے بعد مقتول کی بیوہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. اس بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ اسی سے ملتا جلتا بیان پہلے پولیس کو بھی دے چکی تھی. مثلا یہ کہ وقوعہ کے روز وہ اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی گئی تھی اور اسی صبح سارے بچے اپنے ماموں کے ہمراہ حیدرآباد چلے گئے تھے. گھر میں صرف مقتول ہی تھا. اس روز گوشت کا ناغہ تھا، لہٰذا مقتول کو فرصت ہی فرصت تھی. وہ گھر میں پڑا آرام کرتا رہے یا باہر جا کر دوستوں سے گپ شپ کرے. بیوہ بسم اللہ بیگم کے بیان کے مطابق جب سپہر میں وہ نیو کراچی سے واپس لوٹی تو اسے گھر کا داخلی دروازہ غیر مقفل ملا. دروازے کے کواڑ تو بھیڑے ہوئے تھے لیکن اندر سے ان پر کنڈی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی. اس نے یہی سمجھا کہ اگر دروازے پر تالا موجود نہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مقتول گھر میں موجود ہے. لیکن یہ بات اسے چبھنے لگی کہ مقتول نے دروازے کو اندر سے کنڈی کیوں نہیں لگا رکھی. بہرحال وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اس وقت مقتول کی لاش پر اس کی نظر پڑی. اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی تھی. وکیل استغاثہ اپنی باری پر جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور وہ مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر گواہ سے سوالات کرنے لگا. اس سارے جرح کا لب لباب یہ تھا کہ ملزم ایک شاطر اور چالاک شخص تھا. اس نے چال بازی سے مقتول کی بیٹی نیلی کو اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا تھا. جب بسم اللہ بیگم کو ملزم کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے ملزم کو کھری کھری سنا ڈالی اور کہا کہ آئندہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے. اس پر ملزم نے مقتول کی بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی محبت میں سچا ہے اور معاشرتی طور طریقے سے وہ نیلی سے شادی کرنا چاہتا ہے. نیلی کی ماں کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور اس نے محض ملزم کو آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تو وہ موقع دیکھ کر براہ راست مقتول سے اس سلسلے میں بات کرے. بسم اللہ بیگم یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ملزم اپنے عزائم میں کس حد تک پکا ہے. پھر جب بسم اللہ بیگم کا بھائی کراچی آیا تو اتفاق سے اسی روز اس کی ملزم سے ملاقات ہو گئی. وہ میٹر ریڈنگ کے بجائے ان کی سیڑھیوں میں موجود تھا.
بسم اللہ بیگم نے ملزم سے کہا کہ آئندہ روز وہ دوپہر کے بعد آ کر مقتول سے ملاقات کر لے، اس وقت مقتول گھر میں اکیلا ہی ہوگا، لہٰذا وہ سکون سے اپنی بات مقتول تک پہنچا سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ملزم کے بیان اور میری معلومات کے مطابق ملزم اور بسم اللہ بیگم کے درمیان نیلی سے محبت والے معاملات پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس حوالے سے بسم اللہ بیگم نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور یہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا وہ ملزم کو قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی خواہاں ہے۔ یہ خواہش اس کی اپنی تھی یا وہ کسی دباؤ میں ایسا کر رہی تھی، اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ یہ ساری پٹی اسے وکیل استغاثہ نے پڑھائی ہو۔ بہرحال وہ کھلا جھوٹ بول رہی تھی۔ جب کوئی انسان دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے تو وہ یقیناً کوئی جرم کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے، یا جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ کسی دوسرے کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کیس میں بسم اللہ بیگم کا کیا کردار تھا اور وہ کس مقصد کی خاطر جھوٹ سے کام لینے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بسم اللہ بیگم کو فارغ کیا تو جج نے مجھ سے پوچھا، ناؤ یو آر ایٹ یور لبرٹی، آپ کون سا آئٹم پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کٹہرے میں کھڑی بسم اللہ بیگم کے پاس پہنچ گیا، پھر جج کی اجازت سے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، بسم اللہ صاحبہ، کیا آپ کو کیرم کا کھیل کھیلنا آتا ہے؟ اس نے اس عجیب و غریب سوال پر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، مجھے کیرم کھیلنا آتا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اب یہ بھی بتائیں کہ کیرم کی چپس میں سرخ رنگ کی چپ یا گوٹی کیا کہلاتی ہے؟ سرخ گوٹی کو رانی کہتے ہیں، یعنی کوئن۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور ایکیوزڈ باکس کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں بھی کیرم کھیلنا آتا ہے؟ میں بہت زیادہ ماہر تو نہیں، لیکن بس کھیل لیتا ہوں۔ کیرم کی گوٹیوں چپس کے بارے میں تو تمہیں معلومات ہوں گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، جس گوٹی کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے اور جس کی مدد سے دوسری گوٹیوں پر شاٹس لگائے جاتے ہیں، اس گوٹی کا نام کیا ہے؟ اسٹرائکر؟ ڈیٹس رائٹ، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور حاضرین عدالت کی سمت دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، اب میں زبیدہ بائی اور روبینہ صاحبہ سے بھی کیرم کے بارے میں ایک ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد اپنا آئٹم پیش کروں گا۔ کیا مذکورہ دونوں خواتین تیار ہیں؟ مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ دونوں کیرم کے کھیل کو سمجھتی ہیں اور میرے سوالات کے جوابات کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں نے باری باری ان سے نہایت ہی آسان سوالات پوچھے، مثلا کیرم بورڈ کے اندر گوٹیوں کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے جو پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے، اور یہ کہ گوٹی جس سوراخ کے اندر ڈالی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ دونوں نے درست جواب دیے تو میں نے انہیں پاس کر دیا۔ میری اس پراسرار حرکت پر وکیل استغاثہ کو سب سے زیادہ پریشانی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ جج بھی گہری دلچسپی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا اور دیگر حاضرین عدالت کی حالت بھی دیدنی تھی۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کی الجھن، پریشانی، حیرت اور تعجب میں چار چاند لگاتے ہوئے بآواز بلند پٹے دار کو مخاطب کیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، ذرا مختار صاحب کو اندر بھیج دو۔ سب لوگ گردنیں موڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مختار نامی ایک شخص عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑا سا کیرم بورڈ اس کے پورے لوازمات کے ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق وہ کیرم بورڈ ایک میز پر رکھ دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پیشکار کی میز کو استعمال کیا گیا تھا۔ جب مذکورہ کیرم بورڈ کو اچھی طرح سیٹ کر دیا گیا تو میں نے مختار کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں یہ چاہتا ہوں کہ استغاثہ کی گواہ بسم اللہ بیگم، زبیدہ بائی، روبینہ عرف چمکی اور ملزم شکیل کو باری باری اس کیرم کے پاس آ کر ایک شاٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگے گا۔ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے تحیر آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یور آنر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 4 نومبر کی سپہر 2-3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔
واقعاتی شواہد اور گواہوں کے بیان کے مطابق وقوعہ کے روز دوپہر 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک ملزم چمکی اور بسم اللہ بیگم مقتول کے گھر کی طرف گئے ہیں اور زبیدہ بائی نے ملزم کو واپس جاتے اور چمکی کو اوپر چڑھتے دیکھا ہے، لہٰذا میں نے اس ٹیسٹ کیس میں اسے بھی شامل کر لیا ہے۔ میرے تجربے اور اندازے کے مطابق زبیدہ بائی، چمکی اور بسم اللہ بیگم میں سے کوئی ایک قاتل ہو سکتی ہے۔ ملزم کی شمولیت اس لیے ضروری ہے کہ اصل قاتل کی نقاب کشائی کے ساتھ ساتھ اس کی بے گناہی کو بھی ثابت کیا جا سکے۔ That's all, Your Honor۔ عدالت کے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں موجود ہر ذی روح کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے دعویٰ ہی ایسا کر دیا تھا۔